تاکہ ہماری آنے والی
کی بات کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہوگا کہ مولوی صاحب دعا کرو اللہ زندگی سعادت والی دے اور موت شہادت۔ مرنا تو ہر بندے نے ہے، اللہ نے جو زندگی دی ہے اس سے ایک لمحہ کم نہیں ہو سکتا اور ایک لمحہ کوئی بڑھا نہیں سکتا۔ ساری زندگی ساری دنیا کا مال لگا دے، ساری دنیا کا روپیہ پیسہ سونا چاندی خرچ کر دے، لیکن وہ چاہے کہ اللہ نے جو سانسیں میں لکھی ہیں اس سے ایک سانس بھی بڑھ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہر بندہ ہر کلمہ تو چاہتا ہے کہ میری زندگی کون سی ہو؟ سعادت والی، اور موت کون سی ہو؟ شہادت والی۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ کو کیسی کیسی عظمتیں عطا کی ہیں، اللہ نے آپ کو کیسی شانیں اور کیسا مقام عطا کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی سعادت، اور اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ اور بیچارہ ہوگا، یہی سعادت جو ہے وہ ساری سعادتوں کی بنیاد ہے، یہی سعادت جو ہے وہ ساری سعادتوں اور عظمتوں سے بلند ہے۔ وہ سعادت کون سی ہے؟ توجہ کیجیے گا، اگر آپ کسی سے سوال کریں کہ دنیا میں سب سے بڑی نیکی کون سی ہے، دنیا میں سب سے بڑی عبادت کون سی ہے، تو لوگوں کے مختلف جواب آئیں گے۔ کہنے والا یوں جواب، دینے والا یوں جواب دے گا کہ نماز بڑی عبادت ہے۔ میں نے کہا نماز عبادت تو ہے لیکن سب سے بڑی عبادت نہیں، روزہ عبادت تو ہے لیکن سب سے بڑی عبادت نہیں، حج عبادت تو ہے لیکن سب سے بڑی عبادت نہیں، زکوٰۃ اور عشر عبادات تو ہے لیکن سب سے بڑی عبادات نہیں ہے، جہاد عبادت تو ہے لیکن سب سے بڑی عبادت نہیں، تلاوت عبادت تو ہے لیکن سب سے بڑی عبادت نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے مولوی صاحب سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ تو میں نے کہا سب سے بڑی عبادت ایمان کی حالت میں میرے نبی کے چہرے کا دیدار کرنا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ ایمان کی حالت میں آقا علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کرنا ہے۔ سنیے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پہلی سعادت کون سی ہے؟ آپ کی پہلی سعادت یہ ہے کہ آپ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، آپ نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھا، ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کی صحبت اختیار کی ہے، میرے نبی کی مجلس اختیار کی ہے اور میرے نبی کے چہرے کا دیدار کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ چوتھے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، یعنی آپ سے پہلے ابھی صرف 3 لوگ اسلام لائے تھے، چوتھے نمبر پہ جو ہستی اسلام قبول کرتی ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ اور عجیب بات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سعادت یہ بھی حاصل ہے کہ آپ کا نسب جو ہے وہ 5ویں پشت میں جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے، اور آپ کا نسب جو ہے آپ کے والد کی طرف سے بھی اور آپ کی والدہ کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک سعادت یہ بھی ہے، دنیا والوں تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت عثمان غنی نے اسلام قبول کرنے کے بعد تو ہے ہی ہے، لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ نے کبھی زنا نہیں کیا، آپ نے کبھی شراب نہیں پی، اللہ اکبر، کبھی آپ ان غلط کاموں کے قریب تک نہ گئے۔ میں نے کہا جاتے بھی کیسے؟ کیوں؟ اللہ نے آپ کو میرے نبی کا صحابی بھی بنانا تھا تو داماد بھی بنانا تھا۔ اللہ اکبر، سب سے پہلی سعادت کیا ہے؟ آپ میرے نبی کے صحابی ہیں، آپ میرے نبی کے کیا ہے؟ اور میں نے عرض کیا دنیا میں سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ ایمان کی حالت میں میرے نبی کے چہرے کا دیدار کرنا۔ اور میں تو
جب لفظ صحابی آئے پھر صحابی کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے، صحابی کی سیرت کو سمجھنے کے لیے، صحابی کی سیرت کو سننے اور سنانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ کتنی چیزوں کی؟ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 مصطفیٰ کا فرمان۔ کہہ دو بے شک۔ کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ یہ بات دل میں بٹھا لیجیے۔ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ تاریخ اٹھاتے ہیں۔ کسے اٹھاتے ہیں؟ تاریخ اٹھاتے ہیں، اور تاریخ کو اٹھا کے نعوذ باللہ صحابہ پہ، کبھی اہل بیت پہ تنقید کرتے ہیں۔ اسے تو خبردار، میں سنی ہوں، میں کون ہوں؟ اور سنی صحابہ اہل بیت کا جب بھی ذکر کرتا ہے یا تو قرآن کریم سے کرتا ہے یا محبوب کے فرمان سے کرتا ہے۔ ہاں وہ تاریخ جو قرآن کے تابع ہو، وہ تاریخ جو حدیث کے تابع ہو، وہ تاریخ ہمیں قابل قبول ہے۔ وہ تاریخ جو قرآن سے ٹکرائے، وہ تاریخ جو حدیث سے ٹکرائے، ہمیں ایسی تاریخ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اٹھا کے دیوار میں ماریں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے، اہل بیت کا مقام بیان کرنے کے لیے ہمیں کسی کی عقل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کے فہم کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں میرے بھائیو؟ کسی کی عقل، کسی کے علم، کسی کے فتوے سے صحابی صحابی نہیں بنا۔ کیوں؟ صحابی دو چیزوں سے بنتا ہے۔ نمبر 1 انتخاب خدا، نمبر 2 صحبت مصطفیٰ۔ جس نے انتخاب کیا ہے، اگر اس کی بات کو دیکھنا ہے تو قرآن کھول لے، اور جس نے اپنی صحبت اور ان کی تربیت کی ہے، اگر ان کی بات کو دیکھنا ہے تو میرے محبوب کے فرمان کو دیکھ لے۔ تو میں نے کہا آنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کو سمجھنا ہے تو اللہ کا قرآن کھولتے ہیں۔ میں قربان جاؤں، فرشوں پہ مصطفیٰ نے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا ہے تو عرشوں پہ مصطفیٰ کے خدا نے بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی توجہ کیجیے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، شان، عزت، بلندی۔ میں نے کہا بابا جی کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ کہتا ہے اللہ جنت سے۔ اللہ کیا دے دے؟ نماز کیوں پڑھتا ہے؟ کہتا جی اللہ جنت دے دے۔ روزہ کیوں رکھتا ہے؟ اللہ جنت دے دے۔ قربانی کیوں کرتا ہے؟ اللہ جنت دے دے۔ میں نے کہا ایک ہے تو نے جنت میں جانا، اور ایک ہے کسی کی وجہ سے کسی نے جنت پہ جانا۔ سبحان اللہ۔ دونوں میں کتنا فرق ہے؟ مجھے ماں باپ کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں روزے قیامت کیا بنے گا۔ یہ جو چند ٹوٹی پھوٹی عبادات کرتے کہیں یہ نہ ہو یہ ہمارے منہ پہ دے ماری جائے، یہ تو ریاکاری سے بھری ہوئی ہے، یہ تو دکھلاوے سے بھری ہوئی ہے۔ وہاں پہ بنے گا تو بنے گا کیا؟ میرے بھائیو 6 ہجری ہے، آقا علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ میرا اور آپ کا خواب میدے کی خرابی بھی ہو سکتی ہے، جو کچھ دن میں کرتے ہیں سوتے وقت وہ میرے اور آپ کے خواب میں آ سکتا ہے۔ اس لیے میرا اور آپ کا خواب یہ کوئی حجت نہیں ہے، لیکن نبی کا خواب حجت ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا کہ میرے ساتھ میرے صحابہ کرام ہیں، اور ہم جناب والا مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، اور جناب ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور امن کا زمانہ ہے، جنگ بھی نہیں ہے، امن کی حالت میں ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے یہ خواب اپنے صحابہ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ نے میرے نبی کو خواب کو دکھایا، لیکن یہ نہیں بتایا یہ خواب پورا کب ہوگا، آپ بیت اللہ کا طواف کب کریں گے، یہ سفر کب ہوگا۔ یہ علم ابھی اللہ نے میرے نبی کو نہیں دیا، صرف خواب دکھایا کہ آپ ایسا سفر کریں گے۔ میرے اللہ کے کام میں حکمت ہوتی ہے۔ میں قربان جاؤں، جب صحابہ کے سامنے میرے محبوب نے اس خواب کو بیان کیا نا، صحابہ تڑپ گئے جو مکہ مکرمہ چھوڑ کے آئے تھے۔ اللہ کے نبی چلے نا، ہم
اللہ اکبر. اور ادھر امام الانبیاء 1500 صحابہ تیاری کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کو یہ نہیں پتا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر سکتے، ہم عمرہ کر سکتے. تیاری ہو رہی ہے. کیوں بھائیو؟ غیب کے علم کون جانتا ہے؟ اچھا بھلا صحابہ سے بڑا کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ بولتے صحابہ سے بڑا کسی کو خواب نہیں آیا، کسی کو اشارہ نہیں ہوا کہ تم تیاری تو کر رہے ہو لیکن تم طواف نہیں کر سکو گے، تم عمرہ نہیں کر سکو گے. تیاری ہو رہی ہے. میرے بھائیو سنیے گا، میرے محبوب تقریباً 1500 صحابہ کو لے کے 6 ہجری میں چلے ہیں. چلتے چلتے مقام حدیبیہ پہ پہنچے. میرے نبی کی اونٹنی رک گئی، رکی نہیں، بیٹھ گئی. اٹھانے کی کوشش ہے. میرے محبوب نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ عام آدمی کی اونٹنی نہیں، یہ امام الانبیاء کی اونٹنی ہے. یہ چلتی بھی اللہ کے حکم سے ہے، رکتی بھی اللہ کے حکم سے ہے. یہ تمہارے اٹھایا اٹھنے والی، تمہارے روک کے روکنے والی بھی نہیں، تمہارے چلانے سے چلنے والی بھی نہیں. اس کو چلانے والا کون ہے؟ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا. ادھر اونٹنی رکی ہے. میں قربان جاؤں میرے اللہ کی حکمتیں. میرے اللہ بتانا کیا چاہتے، دکھانا کیا چاہتے ہیں. ادھر مکہ مکرمہ میں خبر پہنچ گئی، بدر و احد میں تم گئے تھے، اب وہ آ رہے ہیں. اور کوئی چھوٹا لشکر نہیں لے کے آ رہے، بہت بڑا لشکر اور ساز و سامان کے ساتھ آ رہے ہیں. وہ تم پہ حملہ کریں گے. ادھر جناب جنگ کی تیاری شروع ہو گئی. خبر میرے محبوب تک بھی آ گئی کہ آپ کو عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں، اور ادھر تو جنگ کا ماحول، جنگ کی تیاری ہے. میں قربان جاؤں، میرے محبوب نے فرمایا جناب فاروق اعظم کو رضی اللہ تعالی عنہ، عمر کی طرح مکہ مکرمہ چلے جائیں گے اور میرے سفیر بن کے جائیں گے، میرے قاصد بن کے جائیں گے. مکے کے سرداروں کو پیغام دیجئے ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم کو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. کرنے دو گے تو ٹھیک ہے، وگرنہ ہم واپس لوٹ جائیں گے. ہمارا لڑائی اور جنگ کا کوئی پروگرام نہیں ہے. میں قربان جاؤں، کچھ عقل کے اندھے آج اپنا علم ظاہر کرنے کے لیے اللہ اکبر کیا کہتے ہیں. او جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک تو بہت تھے، شریف تو بہت تھے، حیادار تو بہت تھے، لیکن نعوذ باللہ سیاسی طور پہ کمزور تھے. سیاسی طور پہ اللہ اکبر. جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو پکارا، میرے محبوب نے حضرت عمر فرمانے لگے اللہ کے نبی آپ کا حکم سارا، لیکن میری ایک گزارش ہے، میری ایک درخواست ہے. اور کیا ہے؟ اللہ کے نبی مجھے نواز بھیجیے، میں جاؤں گا تو شاید بات نہ بنے. میری جگہ اگر جناب عثمان کو بھی سبحان رضی اللہ تعالیٰ، میری جگہ اب اگر آپ حضرت عثمان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ. بھائیو توجہ رکھنا، یہ جو حضور بھیج رہے تھے اپنے صحابی کو، یہ دینی معاملے کے لیے بھیج رہے یا سیاسی معاملے کے لیے بھیج رہے؟ بولو میرا، ہمیں اتنا نہیں پتا. اور ہم کھڑے کہاں پہ، ہمارے دعوے ہمارے نعرے بڑے بڑے، لیکن سنیت کی محنت اگر آپ محنت کی طرف دیکھیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سنیے گا، دینی معاملے کے لیے نہیں جا رہے تھے بلکہ سیاسی معاملے کے لیے. کس کے لیے جا رہے تھے؟ دین کا پیغام تو میرے محبوب نے پہنچا دیا. مکہ مکرمہ میں ایک دفعہ نہیں، بارہا میرے محبوب نے صدا لگائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دینی پیغام تو پہنچ گیا تھا. یہ تو سیاسی پیغام تھا کہ بھائی ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے اور تم نے لڑائی جنگ کی تیاری کر دی ہے. ہم جنگ نہیں چاہتے، عمرہ کر لیں گے دو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم واپس چلے جائیں گے. یہ سیاسی معاملہ، یہ کیا معاملہ تھا؟ سیاسی معاملہ تھا. فرمایا عمر تیری رائے بہت اچھی ہے، اللہ کے نبی سارے مکے کے سردار عثمان کا حیات رکھنے رضی اللہ، ان کو بھیجیے. میرے بھائیو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے سیاسی سفیر بن کے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں. اور آج کچھ لوگ کیا کہتے ہیں نعوذ باللہ، آپ
تھے جس پہ میرے محبوب نے اعتماد کیا ہے، امت کو بھی اعتماد ہے، کہہ دو بے شک ہمیں اس عثمان پہ اعتماد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن پہ میرے محبوب نے اعتماد کیا۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے مذاکرات کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، ادھر پیچھے خبر پھیلی ہے، کیا خبر پھیلی ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ کیا کر دیا گیا؟ یہ خبر کسے پہنچی؟ اللہ کے نبی کو، جو امام الانبیاء ہے، جو خاتم النبیین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقریباً 1500 صحابہ میرے محبوب کے ساتھ ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ جمع کر لیا، فرمایا پہلے تو عمرے کے ارادے سے آئے تھے، اب نیت بدل گئی، اب ارادہ بدل گیا ہے، میرے سفیر کو مکہ میں شہید کر دیا گیا، اب میں جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لوں گا اس وقت تک میں واپس اللہ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی جو امام الانبیاء ہیں۔ کیا خیال ہے مکہ میں حضرت عثمان زندہ تھے یا شہید ہو گئے؟ سارے نہیں بولتے، یا دھیرے دھیرے بولتے ہیں، میرا خیال تھکے ہیں، یا تھے زندہ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں شہید ہو گئے، جب تک بدلہ نہیں لوں گا اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ میں نے کہا پتہ چلا نبی کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا میرا اللہ عطا کرتا ہے، نبی کو اسی بات کی خبر ہوتی ہے جو میرا اللہ بتا دیتا ہے۔ علم غیب کلی اسے نہیں کہتے، علم غیب کلی ہے تو کس ذات کو ہے؟ اللہ اکبر، سارے اللہ کا نام ہو کہ اللہ کی طرف سے رحمت کی برسات ہوگی، کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اب اگلی بات دیکھیے، میں نے پہلے عرض کیا کہ صحابہ سے بڑا کائنات میں کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ کسی صحابی نے بھی آگے نہیں کہا کہ اللہ کے نبی وہ تو زندہ ہے، ہم بیعت کیوں کریں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بیعت شروع ہو گئی۔ میرے محبوب نے فرمایا آؤ میرے ہاتھ پہ، جو بیعت کرنا چاہتا ہے کرے، زبردستی نہیں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ کون جائے؟ جب امام الانبیاء خود تیار ہیں جناب عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ میرے بھائیوں، جب بدلہ لینے کے لیے نکلتا ہے، ضروری نہیں کہ سامنے والے کو مارے، بندہ خود بھی تو زخمی ہو سکتا ہے نا، خود بھی تو شہید ہو سکتا ہے۔ عثمان، تیری سعادت کون کون سی بیان کرو کہ تیرے خون کا بدلہ لینے کے لیے دنیا میں کسی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اس کا بھائی اعلان کرتا ہے، کسی کا والد اعلان کرتا ہے، کسی کا دوست اعلان کرتا ہے، کسی کا بیٹا اعلان کرتا ہے، کسی کے شاگرد اعلان کرتے ہیں، کسی کے مرید اعلان کرتے ہیں، لیکن عثمان تو وہ ہستی ہے تیرے خون کا بدلہ لینے کا اعلان کرتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کرتے ہیں صلی اللہ 1400 صحابہ جو میرے محبوب کے ہاتھ میں بیعت کر قربان تھا۔ قرآن نے نقشہ کھینچ دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ میں قربان جاؤں، اللہ فرماتے ہیں عثمان دیکھ یہ تیری عظمت ہے، قیامت کی صبح تک قرآن کی یہ آیت پڑھ ہوتی رہے گی، حضرت عثمان کی عظمت کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ فرمایا یہ جو 1500 صحابہ میرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے ہیں، یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ یہ جو درخت تھا نا، یہ کیکر کا درخت تھا۔ کس کا درخت تھا؟ اللہ اکبر، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ، اللہ اکبر، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کا جو باغیچہ تھا نا، اس باغیچے میں ایک کیکر کا درخت منگوایا اور اسے وہاں پہ لگایا۔ لگانے والے نے لگا دیا، لوگوں نے دیکھا، حضرت مدنی سے کہنے لگے حضرت اس درخت کو نہ تو پھول لگتے نہ پھل لگتے بلکہ کانٹے لگتے، بلکہ کیا لگتے ہیں؟ اسے اپنے باغیچے میں کیوں لگا دیا؟ دارالعلوم دیوبند کے باغیچے میں۔ اللہ اکبر، حضرت مدنی فرماتے ہیں میں جانتا
لیکن تم جانتے ہو اسے ایک نسبت حاصل ہے. یہ جو تحت الشجرہ قرآن میں ہے نا، وہ کیکر کا درخت تھا جس کے نیچے بیٹھ کر میرے محبوب نے 1400 صحابہ 1500 صحابہ سے بیعت لی تھی. فرمایا یہ میں نے حضور کی نسبت کی وجہ سے اس کو اس دارالعلوم کے باغیچے میں لگایا ہے. سبحان اللہ. بھائیو توجہ کیجئے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے، احرام باندھا ہوا. مکے کے سردار دیکھ کر کہنے لگے عثمان بات بات میں کریں گے، گفتگو بات میں کریں گے، سامنے بیت اللہ حرم شریف ہے اور آپ نے احرام بھی باندھا ہوا ہے، آپ ذرا بیت اللہ کا طواف تو کر لیجئے نا، میں قربان جاؤں. صحابہ میرے بھائیوں معیار حق یوں اللہ نے نہیں بنا دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سردار کہنے لگے عثمان ہم تیرا بڑا حیا کرتے ہیں، اب تو یہاں آ گیا ہے، سامنے بیت اللہ بھی ہے، احرام بھی باندھا ہوا ہے، تو طواف کر لینا. حضرت عثمان فرماتے ہیں میں طواف نہیں کروں گا. عثمان کیوں نہیں کرے گا؟ کہا بیت اللہ کا طواف کرنا عبادت ہے، لیکن اس وقت جب مہر محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت اس وقت بنتی ہے جب میرے نبی کی مہر لگتی ہے، اور جب میرے نبی کی مہر نہ ہو پھر عبادت بھی عبادت رہتی. یہاں میں بیت اللہ کا طواف کرنے نہیں آیا، یہاں حضور کا پیغام لے کے آیا. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب پھر کیوں ہے، اسی قرآن ہی پڑھے ہے، اگے کھانے رکھ کے قرآن ہی پڑھے ہے، کوئی غلط کام تو نہیں کیتا. اچھا یہ کام کیوں کرتے ہو؟ ہم نے نیکی کی ہے تو غلط کام تو نہیں کیا. میں نے کہا دیکھ جناب عثمان بتا رہے رضی اللہ تعالیٰ، جس پہ نبی کی مہر ہے وہ عبادت ہے، جس پہ نبی کی مہر نہیں وہ عبادت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. قربان جاؤں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے طواف نہیں کیا. بڑی ایمان والی بات ہے، سنو گے تو تڑپ جاؤ گے. صحابہ بیعت بھی کر رہے ہیں اور ایک صحابی عرض کرنے لگے اللہ کے نبی شہادت کی خبر پھیلنے سے پہلے اللہ کے نبی جناب عثمان کے تو مزے ہوں گے. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا ہم ادھر ہیں، وہ وہاں پہنچ گئے، احرام باندھا ہے، انہوں نے بیت اللہ کا طواف کر لیا ہوگا، انہوں نے بیت اللہ کا طواف. قربان جاؤں میرے محبوب نے فرمایا ماں کانا عثمان دنیا والوں یہ نہیں ہو سکتا کہ عثمان میرے بغیر طواف کر لیتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ عثمان میرے بغیر طواف کر لے. میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قربان جاؤں صحابہ کرام بیعت کر رہے ہیں. بیعت کرتے کرتے جب سارے صحابہ کرام نے بیعت کر لی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اب میں اس سعادت میں اپنے عثمان کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں. بعض حضرات فرماتے کہ قرآن نے بیعت یہ خبر پہنچ گئی، لیکن پھر بھی میرے محبوب نے اس بیعت کو جاری رکھا. میرے محبوب نے فرمایا یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہے، یہ ہاتھ میرا ہے، میں عثمان کی طرف سے بھی اپنے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. کیوں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. اس میں حضرت عثمان بھی داخل ہو جائے. میرے بھائیو جب میرے محبوب نے حضرت عثمان کو اس بیعت میں شامل کیا نا تو اللہ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، میں پیچھے کیوں رہوں؟ اللہ اکبر. میرے محبوب نیچے آپ کا ہاتھ ہے، اوپر 1500 صحابہ کا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان 1500 صحابہ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. تو پھر مجھے یوں کہنے دیجیے نا منظر یوں بنتا ہے نیچے میرے محبوب کا ہاتھ ہے، اوپر 1500 صحابہ کا ہاتھ ہے، اوپر میرے محبوب کا ہاتھ ہے. میں قربان جاؤں مجھے بتائیے جہاں نیچے مصطفیٰ کا ہاتھ ہو اوپر خدا کا ہاتھ ہو، درمیان سے اگر کوئی کسی کا ہاتھ نکالنا بھی چاہے تو نکال نہیں سکتا. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ ان صحابہ یہ صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں.
کداں کداں دے بھی ہوئے اسی بولتے رہنا ہے کہو انشاءاللہ. کیوں بولنا ہے، کیوں بولنا ہے؟ سنیے گا ذرا، وقت تھوڑا باتیں بہت زیادہ ہے، سنیے گا ذرا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت نقل کرتے ہیں، حضور نے فرمایا قیامت والے دن، جسے سمجھ آئے نا وہ سبحان اللہ کہے، قیامت والے دن میرا عثمان ایسے 70,000 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اللہ کرے ہم بھی ان میں سے ہو جائیں. تو ہم یقین ہے کچھ آمین بھی جائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کون حضرت عثمان؟ چلو بس میں 10 منٹ باقی ہیں، ایک ساتھ سنانے لگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر میں یہاں سے پوچھنا شروع کروں تو جواب ایک ہی ہوگا. جناب نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کہتے جنت مل جائے گا. روزہ کیوں رکھتے ہو؟ جنت مل جائے گا. تلاوت کیوں کرتے ہو؟ جنت مل جائے گا. اچھا ہمارے بزرگ کہنے لگے کیوں نہ کیا کرو، کیوں دعا مانگا کرو، اللہ جنت بھی دینا اور جنت میں مصطفیٰ کے قدموں میں جگہ بھی دینا. آپ کی سبحان اللہ انشاءاللہ میری طبیعت کو بہتر کر دے گی. جی کہتے ہیں نائی بہتر ہوئے چنگا ہے. اے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. سنیے گا ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کیوں دعا مانگا کرو، اللہ جنت بھی دینا اور جنت میں حضور کے قدموں میں جگہ بھی دینا. اعمال چاہے کمزور بھی ہونا یہ مانگا کرو، وہ اعمال دیکھ کر نہیں، کبھی وہ بندے کی عادت دیکھ کر بھی رحم پایا ہوتا ہے. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، زیادہ نہیں صرف اسی پوائنٹ پہ 2-4 احادیث سنانے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ. میں اور آپ دعا کرتے ہیں اللہ جنت بھی دینا اور جنت میں حضور کے قدموں میں جگہ بھی دینا. اور دنیا والوں میرے عثمان وہ ہے، میرے عثمان وہ ہے کہ جن کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا. اور دنیا والوں ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا، ایک ساتھی ہوگا، ایک دوست ہوگا. لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں جو میرا رفیق ہوگا اسے حضرت عثمان کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان کہا جاتا ہے. اور جسے حضرت عثمان کے نبی کے رفیق ہونے میں شک ہے وہ یہ دعا کرنا چھوڑ دے اللہ مجھے جنت بھی دینا، جنت میں حضور کے قدموں میں جگہ، وہ یہ دعا کرنی چھوڑ دے. اور جسے یقین ہے نا کہ قیامت والے دن میرے محبوب کا جنت میں رفیق کون ہوگا؟ حضرت عثمان. کون ہوگا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کی مجلس میں تھا، بڑے صحابہ تشریف لا رہے تھے، اکابر صحابہ تشریف لا رہے تھے. دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اللہ کے نبی اجازت ہو تو اندر آ جاؤ. میرے محبوب نے فرمایا ابو موسیٰ ذرا دروازہ بھی کھول اور تجھے دروازے پہ جو ملے اسے جنت کی خوشخبری بھی سنا. میں قربان جاؤں، میں اور آپ مانتے ہیں اللہ جنت دینا، جنت میں حضور کے قدموں میں جگہ دینا. میرے عثمان کو ذرا دیکھیے نا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دروازے پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے. وہ ہستی جس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری دروازہ بھی کھول دے اور جو دروازے پہ کھڑا ہے اسے جنت کی خوشخبری بھی سنا دے. میرے عثمان تیری عظمتوں کے کیا کہنے، تیری شان کے کیا کہنے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور معراج پہ تشریف لے گئے. اللہ کے نبی فرماتے میں نے ایک محل دیکھا. میں نے کیا دیکھا؟ سونے کا، چاندی کا، ہیرے جواہرات کا وہ محل تیار ہے. میں نے فرشتے سے پوچھا فرشتے یہ محل کس کا ہے؟ فرشتہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے بعد ایک آپ کے خلیفہ ہوں گے جنہیں ظلماً شہید کر دیا جائے گا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو. اللہ کے نبی یہ آپ کے عثمان کا محل ہے. کہہ دو سبحان اللہ.
सुनियो बच जाइए, अपने ईमान अकीदे को बचा लीजिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो लोग बुग़्ज़ रखते हैं, उनसे दुश्मनी रखते हैं, वो उनकी शहादत पे खुशी मनाते, उनकी शहादत पे क्या मनाते? हम सुनियों को पता नहीं क्या है, 10 रुपये का जनाब आपा बाजारों आमले के तो 6 बार अरेंज करके भी अपने आने की तो खाना खाने, लेकिन जब बात अक़ीदे की नज़रिए की आती है हम सोचते देखते नहीं हैं। तो याद रखना 18 ज़िलहज हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत है, और कितनी दर्दनाक अलमनाक शहादत है। मैं आइंदा जुमा इंशाअल्लाह की शहादत तफसील के साथ बयान करूँगा। और मैंने गुज़श्ता साल आपसे गुजारिश की थी, जो बंदा वाक़या करबला को समझना चाहता है ना, वो हज़रत उस्मान की शहादत से शुरू करे। कहाँ से शुरू करे? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से। तो इंशाअल्लाह आइंदा जुमा मैं आपकी शहादत बयान करूँगा, और फिर यहाँ से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत तक का जो सफ़र है, 4 जुमे लगे, 5 लगे, 6 लगे, 2 महीने लगे, इंशाअल्लाह तसल्सल के साथ ये सारी बातें मैं आप हज़रात के गोश्त गुज़ार करूँगा। ज़रा रिवायत सुनिएगा और मैं बात खत्म कर रहा हूँ। कौन? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला। अल्लाह के नबी के घर में 4 दिन तक चूल्हा नहीं चला। कितने दिन तक? बंदे को दीन सीखना चाहिए, दीन की बातें सीखनी चाहिए। कोई बंदा हालात का शिकार हो तो हम फौरन कहते हैं कि अल्लाह की पकड़ जितनी अल्लाह ने की है। मैंने कहा ना, हमेशा पकड़ नहीं होती, कभी अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को आज़माते, कभी अपने बंदे को क्या करते हैं? इमामुल अंबिया है, खातमुन नबिय्यीन है। पैसा, रुपया, ओहदा, मनसब, गाड़ी, ये कोई फख्र वाली चीज़ बोलते नहीं, ये कोई फख्र वाली चीज़ है। मेरे जुमलों पे गौर करना, 4 दिन मेरे महबूब के घर में चूल्हा नहीं जला। कितने दिन? 4 दिन। इमामुल अंबिया हैं, चाहते अल्लाह पहाड़ सोने के बना देते, हीरे जवाहरात मोतियों के बना देते, लेकिन नहीं, 4 दिन चूल्हा नहीं चल रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप घर तशरीफ लाए, पूछा आयशा कुछ खाने को आया? मां मुस्कुरा के फरमाती हैं, आका देना तो अल्लाह ने है, लेकिन सबब और जरिया को आप मानेंगे ना, आपके जरिए से घर में आना है, जो भी आना है। मेरे महबूब परेशान नहीं हुए, बल्कि सीधे मस्जिद में तशरीफ ले गए। सुभान, कहाँ तशरीफ ले गया? मस्जिद में तशरीफ ले गए। ये हमें नजरिया दिया जाता है, ये हमें दिखाया जाता है, और तबाही फेरी जाती है कि जो टेंशन हो ना, वो तो सीवट लाओ, खिला लो। ये हमें मीडिया ने दिया, वो मीडिया जिन्हों पर चंदा पाया, जिन्हों पर छड़न वास्ते तैयार नहीं, वो कहते भी इस मीडिया ने तबाही ला छड़ी, साड़ियाँ नस्ल बर्बाद कर छड़ियाँ ने, लेकिन नशा ऐसा है दिल की उसे छोड़ने के लिए तैयार है। गल सच्ची है या झूठी है? माशाअल्लाह, अगर सच्ची है तो सारे को तजुर्बा कह दो सुभान अल्लाह। हमने उसे छोड़ा नहीं, सारे बंदे भी टच मोबाइल देना ना सारी तबाही लाई होता है। मैंने कहा हैरान हूँ, बच्चे तो बच्चे, बच्चियों को लोग टच मोबाइल को देते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। समझ से बालातर है, अकल से बालातर है, वो क्या है? अल्लाह अकबर। इसके नताइज जो होंगे आपने देखा नहीं, वो दुआ ज़हरा के वालिदैन रोते हुए तुम टीवी पे देखते नहीं हो, फिर उसके नताइज क्या निकलेंगे? मेरे भाइयों बच जाओ, ये जहर है, जहर। इस जहर ने कैसा असर दिखाया? तुम्हें कुरान से दूर कर दिया, तुम्हें नबी के दीन से दूर कर दिया, तुम्हें उलमा से दूर कर दिया, तुम्हें मस्जिद से दूर कर दिया। अल्लाह अकबर। तो खैर सुनना, उस मीडिया ने हमें क्या दिखाया कि जब तुम्हें टेंशन होगा फिर उसकी शराब का फोटो निकालो, गिरा तो बुला लो। जैसी कौन देखेगी वैसा करेगी ना, कि टेंशन में हाल ये कि नौजवान सिगरेट पीते, पूछ लो क्यों पीते हो, कि शराब पीते, पूछ लो क्यों पीते, कहाँ से सीखा है उन्होंने? मैंने कहा आओ नबी की सीरत दिखाओ। माशा अल्लाह, घर में 4 दिन हो गए, चूल्हा भी नहीं जला, कुछ आया भी नहीं। मेरे महबूब मस्जिद में जाके नफल शुरू कर देते हैं। सुभान अल्लाह। ये तालीमात है मेरे महबूब की। और नफल यूँ पढ़ते थे, 2 नफल यहाँ पढ़े, जगह बदली, 2 नफल पढ़े, जगह 2 नफल पढ़े, जगह बदली। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला घर पहुँच गए, दरवाजे पे दस्तक दी है, 2 सालों के दरवाजे पे बैठ गए। अम्मा तशरीफ लाई, अम्मा मेरे महबूब के घर के हालात क्या है? उस्मान तुझे क्या बताऊँ, आज 4 दिन हो गए तेरे महबूब के घर में चूल्हा नहीं चला। अल्लाह अकबर।
اتنی بات کہی حضرت عثمان رو پڑے تڑپ گئے، اما میرے محبوب کے گھر میں ایسے حالات ہوں اور آپ ہمیں بتائیں نا، آپ دیگر امیر صحابہ جن کو اللہ نے دنیا کمال دیا، آپ ہمیں بتائیں نا۔ اتنا کہہ کہ حضرت عثمان دوڑے ہیں، میرے بھائیوں کئی اونٹ آٹے کے، چاول کے، کھجور کے، ایک سالم زندہ بکرا لے کے آئے اور جناب 100 درہم لے کے آئے اور لا کر میرے محبوب کے دروازے پہ کھڑا کر دیا۔ پھر کہنے لگے اماں یہ بکرا سوا ہوگا، بنے گا، آٹا پسے گا، روٹیاں تیار ہوں گی، یہ تو بڑا وقت لگ جائے گا۔ پھر دوڑے اپنے گھر میں جو کھانا تیار تھا نا وہ لا کے رکھ دیا، اماں آپ بھی کھائیے اور میرے محبوب کے لیے بھی رکھ دیجیے، میں قربان جاؤں۔ میرے نبی نفل پڑھ کے آئے، جب واپس آئے نا آگے پوچھا عائشہ بتا، فرمایا اللہ کے نبی آپ دیکھ نہیں رہے، آپ دعا مانگنے جائے اور آپ کی دعا قبول نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عائشہ سبب کون بنا ہے؟ سبب کون بنا ہے؟ فرمایا جناب عثمان آئے تھے، دنیا والوں 4 دن سے میرے نبی بھوکے ہیں لیکن حضور کھانا کھانے نہیں بیٹھے۔ میرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے اور میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ اللہم قد رضیت عن عثمان، اللہ میں اپنے عثمان سے راضی ہو گیا، فرضی عنہ، اور میں آپ سے دعا کرتا ہوں آپ بھی عثمان سے راضی ہو جائیے۔ یا تو کہنا نعوذ باللہ نبی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے، اللہ اکبر، یا تو کہنا نعوذ باللہ نبی جس سے راضی ہو جائے اللہ اس سے راضی نہیں ہوتے۔ پھر تو میں تیری بات مان لو، میرا عقیدہ ہے جس سے نبی راضی اس سے رب بھی راضی، اور جس کے لیے رب کے لیے جس سے نبی رب سے دعا کرتے میرا اللہ اس دعا کو قبول کر دیتا ہے۔ تو میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ میرے اللہ فرشوں پہ عثمان سے میں راضی ہو گیا ہوں، عرشوں پہ تو راضی ہو جا۔ سبحان اللہ، فرشوں پہ مصطفیٰ عثمان سے راضی ہے، کیا ہے؟ فرشوں پہ مصطفیٰ عثمان سے کیا ہے؟